ویلکم بیک۔ جدید سیکیورٹی کیمرے، خودکار نظام، واک تھرو گیٹ۔ ڈیفنس کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر کے اندرونی مناظر ARY نیوز پر۔ 8 فروری کو ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران اسی گھر سے فائرنگ کی۔ دیواروں پر گولیوں کے نشان واضح ہیں۔ ملزم نے پہلی منزل پر سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا رکھا تھا۔ مزید بتا رہے ہیں آصف خان۔ اس وقت ہم ارمغان کے گھر پہ موجود ہیں۔ ڈیفنس فیز 5 میں واقع ان کا گھر ہے۔ آپ کو گھر کے تمام مناظر دکھاتے ہیں۔ باہر کے اگر مناظر دیکھیں تو یہ باہر باقاعدہ جو ہے وہ فنس لگی ہوئی ہیں، جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ تقریباً 40 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اطراف جو ہے وہ کیمرے بھی یہاں پر لگے ہوئے تھے۔ ہم اس بنگلو کے جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے ہیں۔ جو گیٹ کا یہ حصہ ہے یہ یہاں پہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں پہ تقریباً 4 گھنٹے تک جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، جبکہ سامنے جو ہے وہ ارمغان کی گاڑیاں ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے یہ ارمغان کے استعمال میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کھڑی ایک اور گاڑی ہے، یہ بھی جو ہے وہ ارمغان کے استعمال میں تھی۔ یہ مین ان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے اور یہاں سے اوپر فرسٹ فلور کے اوپر جو ہے وہ ارمغان کا پورا آفس بنا ہوا ہے جہاں تمام وہ کام کرتے تھے۔ ان کے گھر کا نیچے گراؤنڈ فلور ہے۔ یہ گولیوں کے نشانات یہاں پر واضح ہیں۔ اب اوپر کی سائڈ چلتے ہیں، وہ ایک واک تھرو گیٹ بھی بنا ہوا ہے۔ مین ان کے آفس میں جو ہے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں سے پولیس کو لیپ ٹاپ وغیرہ ملے ہیں، دیگر سامان ملا ہے۔ دیکھتے میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کال سینٹر میں ہم پہنچے ہیں۔ یہ ارمغان کے اوپر کے آفس کے مناظر ہیں، لیکن اس کا جو مین آفس جس کے اندر یہ 4 گھنٹے تک موجود رہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ سامنے ارمغان کی کرسی ہے جس پہ وہ بیٹھتے تھے، اور جس وقت یہاں پر پولیس پہنچی ہے تو ارمغان جو ہے وہ اس روم کے اندر ہی موجود تھے۔ یہ تمام تر مناظر تھے جو ہم نے آپ کو دکھائیں۔ تو یہ ارمغان کا گھر ہے، یہ اوپر ان کا آفس بنا ہوا ہے اور نیچے بھی استعمال کی تمام گاڑیاں وغیرہ تھیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ٹرائل کورٹ نے ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ رجسٹرار انسداد دہشت گردی کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں رجسٹرار انسداد دہشت گردی عدالت کو ریمانڈ اور کیس کے ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے قبر کشائی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کہا ہے کہ سیکرٹری صحت قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، 7 دن میں قبر کشائی مکمل کر کے رپورٹ پیش کریں۔ مخالفین نے جو میرے ساتھ کیا وہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وقت نے پیسہ پلٹا کھایا اور اب وہ میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کبھی نہیں پوچھا کیا کھا رہا ہے، AC مل رہا ہے یا نہیں، اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس سے بھی اچھا کھائے، مجھے اعتراض نہیں۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے، جلاؤ گھراؤ کی کالز پر پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ اپوزیشن جو بھی کہتی رہے، سمجھ سب کو آ گئی۔ کتنی کالز آئی ہیں کہ باہر نکلو، گھیراؤ کرو، جلاؤ، ایک بندہ نہیں نکلا پنجاب سے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پاپولر ہے، بہت پاپولر ہے، تو پاپولیرٹی کا گیج کیا ہے؟ حکومت میں تھے، پاکستان سے لڑ رہے تھے اور اب اس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو لہو لہان کر رہے ہیں مار مار کے، تماشا بن گیا۔ 700 سڑکیں ہم بنا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر، اور کبھی کوئی یہ کہتا تھا سڑکیں بنانے سے کون سی قوم ترقی کرتی؟ جاہلیت کی حد ہے۔ مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا، اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند۔ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا ان کا AC بند کر دو، میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں کی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے۔ کسی کو AC ملا ہوا ہے، کولر ملا ہوا ہے، 2 لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عالمی بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ $20 ارب سے پاکستان میں مختلف منصوبوں سے ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ نجی شعبے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا ادارہ جاتی اور معاشی اصلاحات کا پروگرام تیزی سے جاری ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے ابھی مزید سفر طے کرنا ہے۔ کرپشن پر قابو پانے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہے ہیں۔ FBR کی اصلاحات میں ڈیجیٹلائزیشن پر کام جاری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور خسارے میں کمی لا رہے ہیں۔ شہباز شریف کی محنت سے ملک میں معاشی استحکام واپس آیا۔ جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم کی کارکردگی کے معترف۔ ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو میں کہا سیاست کو گند ڈال کر تباہ کیا گیا۔ بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا۔ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی
تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، عوام کی خدمت کا مشن چیلنج سمجھ کر سنبھالا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ سرجانی، نارتھ کراچی، نارتھ عاصم آباد اور ملحقہ علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے۔ سپر ہائی وے اور اطراف میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ صدر ایم جناح روڈ، IH چندریگر روڈ پر ہلکی بارش ہوئی۔ M9 موٹر وے، گلشن ممار، احسن آباد میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں آپ کو کہ خیبر پختونخوا کابینہ نے ضلع کرم کے لیے 407 اہلکاروں کی منظوری دے دی ہے۔ مزید کیا تفصیل ہے نواب شیر سے جان لیتے ہیں۔ جی نواب شیر۔ جی بالکل، آج خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی ہے، اور جس میں جو ہے وہ کچھ فیصلے کیے گئے، خاص طور پر ضلع کرم کے حوالے سے یہ اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بنکر کے خاتمے کے لیے 100 خرید جو ہے وہ 98 ملین فنڈ کی منظوری کی گئی ہے، جبکہ کابینہ نے ضلع کرم کے لیے 407 اہلکاروں کی منظوری بھی دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کرم میں چوکیوں کے لیے 764 ملین روپے مالیت کی ضروری سامان کی فراہمی کی منظوری بھی جو ہے وہ دی گئی ہے، جبکہ کابینہ نے جو ہے وہ کرم میں 1445 میٹرک ٹن کو امپورٹنٹ گندم بھی عوام کو جاری کرنے کی جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ اور آج کا جو صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا وہ خاص طور پر ضلع کرم کے حوالے سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواب شیر۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قانون سازی بعد میں، پہلے ریاست مضبوط کریں۔ وزیر اعظم ایوان میں ہوتے تو پوچھتا قبائلی اصلاح اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ شاید یہی کہتے مجھے علم نہیں۔ قومی اسمبلی میں امیر JUI نے کہا کہ 2 صوبوں میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، صوبوں میں اسمبلیاں ہیں لیکن وہ عوام کی نمائندہ نہیں۔ اپوزیشن ایک صحیح تجویز دیتی ہے، حکومت فراخ دلی سے اس کو قبول کرتی ہے۔ جہاں اپوزیشن کو کہیں پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی سائٹ سے بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی۔ 2 صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں۔ آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے، بصد احترام یہ عرض کرتا قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، پہلے اپنے رٹ کو تو مضبوط کرو۔ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں لیکن صوبوں کے اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرے، اسمبلیوں کا گھیراؤ کرے۔ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کچھ لوگ پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان سب کو جلد وارننگ دی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چاہتے ہیں مسائل کا حل سیاسی طور پر نکالا جائے، لیکن حکومت پیچھے ہٹ گئی، ابھی بھی وقت ہے دانشمندانہ فیصلے کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ خان صاحب کی رہنمائی میں متحد ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ سم ٹائم یہ نظر ضرور آتا ہے کہ PTI سے لڑ رہی ہے، کچھ ایسے لوگ پارٹی کے نام استعمال کر کے کر رہے ہیں، ان سب کو وارننگ دینی ہے کہ وہ لوگ سارے خاموش ہو۔ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے۔ حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی CSS یا اسکول کے بچوں کا ایگزام ہے، اس لیے حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا۔ اب وقت ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کریں۔ آج بڑا افسوس ہوا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکٹ کا ایکسس بلاک کر دیا گیا۔ ایک بار پھر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، رول آف لا ہوگا، ملک ترقی کرے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ لاہور میں PP کارکنوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا وزارت عظمیٰ شہیدوں کی سیٹ ہے، اس پر شہیدوں کے وارث کو بیٹھنا ہے، اس کے لیے محنت، جذبے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ پنجاب کی گلی گلی اور محلے محلے میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل 2025 منظور، قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے بل کی منظوری دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے بتایا پے در پے کشتیوں کے حادثات ہوئے، روک تھام کی قانون سازی کی گئی، سزا 5 سے 7 سال کر دی گئی، جائیداد بھی قرق ہوگی، جرمانہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 2 کروڑ کر دیا گیا۔
مائیگرنٹس کشتیوں میں اسمگل کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچانے کے سفر کے دوران اپنی جانیں گنوا بیٹھے ان ماؤں کے بچے گئے. تینوں امینڈمنٹس ہیں ہیومن ٹریفکنگ لاز کے اندر, امیگریشن لا کے اندر اور پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس کے اندر کی ہیں. سزاؤں میں اضافہ کیا ہے. ان ریکٹس کو توڑنے کے لیے جرمانے سر 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تھے, انہیں 2-2 کروڑ تک لے کے گئے ہیں. اور ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن وفاقی حکومت نے شروع کر رکھا ہے جس میں درجنوں ایسے لوگ پکڑے جا چکے ہیں یہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں بھی اگر یہ رویہ ہے اپوزیشن کا, قوم یہ دیکھ لے. حکومت سندھ کو عوام کی پرواہ نہیں, کراچی میں حادثات ہو رہے ہیں, حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد اور ہیوی ٹریفک کی مانیٹرنگ کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. جمعے کو کراچی بھر میں احتجاج کا اعلان. رپورٹ کر رہے ہیں اصغر عمر. ہیوی ٹریفک کے متعلق درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا تھا کہ قانون موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس لیے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. کم عمر ڈرائیور ہوتے ہیں, ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوتے, ان کے لائسنس نہیں بنے ہوتے, لیکن ٹریفک پولیس کہیں نظر نہیں آتی. جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہر میں چنگچی کی بہتات ہو گئی ہے جبکہ کراچی میں مونو ٹرین اور مزید بڑی بسوں کی ضرورت ہے. پورے شہر کو چنچیوں کے حوالے کر دیا. 17 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے صرف 300 بسیں دی ہیں. شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی نے جمعہ کو ٹریفک کی صورتحال کے خلاف مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے. کیمرہ مین اماد کے ساتھ اصغر عمر, ARY نیوز, کراچی. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملے. دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم عالمی امور پر بات ہوئی. امریکی وزیر خارجہ اسرائیل سے ریاض پہنچے. روسی میڈیا نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی آج ریاض پہنچیں گے. امریکہ اور روسی رہنماؤں میں کل ملاقات کا امکان ہے. سعودی سالچے میں اس اہم ملاقات میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ طور پر بات چیت کا آغاز کیا جائے گا. عرب میڈیا نے بتایا کہ یوکرینی صدر بھی بدھ کو سعودی عرب پہنچیں گے. امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے, یوکرین کے صدر کا 2 ٹوک اعلان. ابوظہبی میں شیخ محمد بن زید سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا یوکرین کے بغیر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, ہم معاہدہ تسلیم نہیں کریں گے. قومی ٹیم میں اسپنرز ہیں نہ اوپنرز, حیران ہوں چیئرمین PCB نے ٹیم کی منظوری کیسے دی. سابق کرکٹر کامران اکمل کی ARY نیوز کی سپورٹس ٹرانسمیشن میں گفتگو. واسط علی بولے بابر اعظم کو اوپننگ کروا کر قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. چیئرمین صاحب پہ انہوں نے اس ٹیم کی اپروول کیسے دے دی؟ نہ اسپنرز آپ کے پاس ہے, نہ اوپنرز آپ کے پاس ہے, نہ کلیئرٹی آپ کے پاس. لڑکوں کو ہم کیا بلیم دیں گے؟ یہ تو بلیم ان کو دینا چاہیے جنہوں نے ٹیم بنائی ہے. دنیا کی ٹیمیں سال پہلے بن جاتی ہے, ہماری 15 دن پہلے بنتی ہے. ایک وہ بیٹر جو نمبر 3 پہ پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے, آپ اس کو چینج کر کے اوپنر لا رہے ہیں. اپنی جو اسٹرینتھ وہ آپ کھو رہے ہیں. آپ نے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا. یہ منطق مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. کرکٹ کے لیے بہت غلط ہے. اس سے زیادہ سرپرائز ہوں کہ بابر نے کیسے ہاں کر دیا. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.